صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع علم لا ینفع۔ اے اللہ، میں نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر کا بیان کر رہی تھی میں آپ کے سامنے، تو اس میں ہم نے آدھا حصہ اس کا کور کر لیا تھا۔ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب میں کون سے لوگ آتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وہ لوگ آتے ہیں، قرآن مجید میں ان لوگوں کو یہودی کہا گیا ہے، یعنی جن لوگوں نے حق کو پہچان کر اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے المائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 60، ترجمہ، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر و سور بنا دیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ابلیس پر ہوا، جس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب لوگوں سے مراد یہی یہودی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر و سور بنا دیا۔ صحیح عالم وہی ہے جو علم کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہودی عمل سے اور عیسائی علم سے محروم ہیں، اسی وجہ سے یہودیوں پر غضب اترا اور عیسائی گمراہی میں پھنس گئے، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کو چھوڑ دینا ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دینا ہے۔ المغضوب علیہم، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومنوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان پر غضبناک ہوں۔ اس میں یہ نقطہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بھی غضب ہے، مغضوب علیہم، اللہ کا بھی غضب ہے اور مومنوں کا بھی غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اہل غضب سے دشمنوں کا حکم دیا ہے، تاکہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جن لوگوں پر، جن یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ہم بھی ان کے دشمن ہیں، تب ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ، اور وہ نہ کہ وہ لوگ جو گمراہ ہیں۔ گمراہ سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ عیسائی کا دوسرا نام قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے، ان کو بعض جگہ پر نصارہ کے نام سے بھی بلایا گیا ہے۔ نصارہ نے بھی حق کے راستے کو چھوڑ کر جہالت اور گمراہی کا طریقہ اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود جن کے لیے المغضوب علیہم کا لفظ آیا ہے، اور نصارہ جن کے لیے وَلَضَّالِّينَ کا لفظ آیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہود نے حق کو پہچانا، اس کی پیروی نہیں کی، اور نصارہ یعنی عیسائی نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کیونکہ آپ جانتی ہوں گی کہ عیسائیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان پر انجیل اتری، لیکن عیسائیوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی اور بغیر سمجھ بوجھ کے اپنی مرضی سے اس کے اندر ویریشنز کر کے جھوٹی عبادت کرتے رہے۔ اسی لیے سفیان بن انیا نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علماء میں سے جو فساد کرے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہود کے مشابہ ہے، یعنی جو عالم لوگوں میں غلط بات پھیلاتے ہیں، تعصب پھیلاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، وہ یہودیوں کے مشابہ ہیں، وہ یہودی جیسے ہیں۔
اور جو عبادت گزار فساد کرتے ہیں، عبادت کے نام پر لوگوں میں سنت کے خلاف بدعت پیدا کرتے ہیں، وہ نصارہ کے مشابہ ہیں، وہ عیسائیوں کے مشابہ ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر فاجر علم سے، ہر فساد پھیلانے والے عالم سے اور جاہل عبادت گزار کے فتنے سے بچنا چاہیے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہر دوسری مسجد میں بہت سے مولوی حضرات سے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اور آج کے زمانے میں تو مولوی بننا بہت ہی آسان ہو گیا۔ شلوار آپ اوپر کر لیں، داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں تو آپ سمجھیں کہ ہم مولوی بن گئے ہیں۔ لیکن پیاری بہنوں، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس مولوی کو، اس عالم کو قرآن مجید کا علم آتا ہو۔ اگر آپ قرآن مجید کے کسی بھی آیت کی تفسیر یا کسی بھی آیت کا ترجمہ پوچھیں گے تو ان کو نہیں آئے گا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خطبے کو زیادہ سے زیادہ کہانی، قصے، کہانیوں میں کور کر لیتے ہیں۔ کوئی دین کی بات، کوئی قرآن کی بات، کوئی قرآن کا حوالہ، کوئی حدیث کا حوالہ اپنی آیات میں بیان، اپنے درس میں بیان ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ ہمارا اس قدر معیار عالم بننے کا یا مولوی بننے کا معیار بہت زیادہ گر گیا ہے۔ اس معاملے پر حکومت کو بھی تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے، لیکن ہمیں بھی اپنے طور پہ اپنے دل میں کھٹک پیدا کرنی چاہیے کہ جو بات آپ کو غلط لگ رہی ہے، جو بات آپ کو خلاف شریعت لگ رہی ہے، وہ ضرور قاری حضرات سے اٹھ کے پوچھیں، فتویٰ دینے والے سے پوچھیں کہ اس کے پیچھے کیا حدیث ہے، اس کے پیچھے کیا آیت ہے۔ تب آپ کا ذہن بھی کھولے گا اور ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ اتھینٹک حدیث یا اتھینٹک آیت بیان کر رہے ہیں، یہ صرف ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، صرف قصے کہانیوں سے ہی اپنا خطبہ پورا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ضالین جو ہے یہ اس کا مطلب ہے گمراہی، اور ضلالہ جو ہے ہدایت کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ یعنی جب انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اسی کو تو گمراہی کہتے ہیں۔ خواہ وہ جان بوجھ کر ہٹے، اس راستے کو چھوڑے، یا جہالت سے اس راستے پر چلے، اس کی تو آخرت خراب ہو گئی نا، وہ تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ وہاں پہ وہ جا کے اگر ان علماء کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرے گا تو وہاں پہ تو اس کے اپنے اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو تمہیں سمجھ بوجھ دی تھی نا، تم نے خود کیوں قرآن مجید نہیں پڑھا، خود قرآن مجید کو ترجمہ کیوں نہیں کیا، خود کیوں نہیں سمجھا کہ اللہ اور ان کے رسول نے کیا کہا، کیوں ان لوگوں کے آسرے پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور اب تو اتنے وسائل آ گئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نیٹ ہے، موبائل ہے، اس کے علاوہ آپ سفر کریں اور اس کے بارے میں ریسرچ کریں، پتہ چلائیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، بصیرت کی دعا مانگیں۔ جب آپ بصیرت کی دعا مانگیں گے تو آپ کے سامنے حق اور غلط، حق اور باطل خود بخود سامنے آ جائے گا۔ عیسائی کیسے گمراہ ہو گئی؟ عیسائی صراط مستقیم پر علم نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ وہ عمل کرنے والے تھے مگر ان کا طریقہ عمل غلط تھا۔ عیسائیوں نے انبیاء کرام اور صالحین کے معاملے میں غلو کیا، عبادات میں بدعت نکالی۔ غلو کرنے کا مقام یہ ہے کہ ان کو ان کے مقام سے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ۔ عبادات میں بدعت نکالی، جیسے رہبانیت انہوں نے ہی شروع کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ چرچ وغیرہ میں راہب لوگ رہتے ہیں، وہ دنیا سے بالکل الگ ہو کے، اسی طرح ننز ہوتی ہیں وہاں پہ، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ساری عمر شادی نہیں کریں گے، تو یہ سب کچھ سنت نبوی کے خلاف ہے۔ اللہ کا دین تو یہ نہیں کہتا، اللہ کا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں نکل جاؤ وہاں اللہ کی عبادت کرو، نہیں، لوگوں میں رہتے بھی اللہ کا دین بھی پھیلاؤ، خود بھی اس پر عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں کہ نیکی پھیلاؤ، اچھی بات پھیلاؤ اور برائی سے منع کرو۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ برائی کو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے نہ رکے تو زبان سے روکو، زبان سے نہ رکے تو پھر دل میں برا جانا، اور دل میں برا جانا سب سے ایمان کا چھوٹا درجہ ہے۔ اور عیسائیوں کا فساد ہی یہی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنی خواہشات ڈالنی، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور دوزخ کے راستے پر چل پڑے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔